السلام علیکم، میں ہوں رانا نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حالات کی کہ پاکستان میں کیا کیا چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں اس ملک میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور حکومت میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ حکومت کافی دیر کی آئی ایم ایف کے پیچھے لگی تھی کہ آئی ایم ایف ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے تاکہ ڈالر کی قیمت کو ہم مینٹین کر سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر روز بروز بڑھ رہا ہے اور جب یہ حکومت آئی 180 سے شروع ہو کے 215 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور روز 1-2 روپے کا 3 روپے کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آج یہ 215 کا ہو چکا ہے۔ لیکن آج اس کی قیمت 3 روپے کم ہو کے 212 تک آ چکی ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ ویلیو اس کی بڑھ گئی ہے۔ تو اس کو اور باقی ہمارا جو بل بنتا ہے امپورٹ کا، اس کو اور جو قرضے ہم لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ اس کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز زیادہ ڈالر ہو۔ اس کے لیے ہمیں بیل آؤٹ پیکج لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حکومت اور آئی ایم ایف میں بیل آؤٹ پیکج پہ بات طے پا گئی ہے، لیکن اس کے لیے آئی ایم ایف نے کڑی شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت 50 روپے پٹرولیم لیوی عائد کرے، اور حکومت نے اس بات کو اوکے کر دیا ہے کہ وہ پٹرولیم لیوی 50 روپے تک عائد کر دیں گے۔ لیکن یہ حکومت مرحلہ وار کرے گی، یعنی کہ ہر مہینے پٹرول کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر کے 50 روپے تک پٹرولیم لیوی بڑھا دی جائے گی۔ یعنی کہ پہلے مہینے 5، پھر 5، اس طرح 5 روپے کر کے ہر مہینے تک بڑھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ 50 روپے مکمل ہو جائیں۔ تو اس طرح 6-7 ماہ بعد پٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ شرط رکھی ہے جس کو حکومت نے مان لیا ہے۔ دوسری شرط رکھی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ تیسری آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے کہ جو لوگ سالانہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کماتے ہیں وہ ایک اسپیشل ٹیکس دیں گے، جس کو انہوں نے انکم سپورٹ لیوی کہا ہے۔ یہ عائد کر دی گئی ہے پاکستان میں ان لوگوں پہ جو سالانہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن کماتے ہیں۔ ایک اور شرط آئی ایم ایف نے رکھی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بڑھانے کا کہا ہے، جس کو حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب 7,440 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کی جائے گی، تمام ادارے مل کے کریں گے، جس میں سے زیادہ تر حصہ ایف بی آر کا ہے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، تو یہ زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ کل 1-2 دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ کا حجم 400 ارب روپے تک مزید بڑھا دیا گیا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں یہ ہمیں $6 بلین ملنے تھے، لیکن حکومت نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آپ $8 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیں۔ ابھی تو حکومت کو $1 بلین ہی ملنا ہے، قسطوں میں ملتا جائے گا، لیکن اوورآل حکومت نے ریکویسٹ کیا کہ $8 بلین کا بیل آؤٹ پیکج کیا جائے اور جون 2023 تک ہم سے کوئی قسط نہ لی جائے۔ یہ ایک ریکویسٹ کی ہے، اس پہ آئی ایم ایف نے ابھی کوئی رسپانس نہیں دیا، لیکن 1-2 دن میں یہ بھی کنفرم ہو جائے گا، اور چانسز ہیں کہ وہ اس بات کو مان لیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف اور حکومت میں جو معاملات چل رہے ہیں یہ کافی دیر سے چل رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ تو اب زیادہ قریب ہے پاکستان کی حکومت اس پیکج کو لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور ایک جو آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالانہ 12 لاکھ روپے کماتے ہیں، بجٹ میں ان کو چھوٹ دے دی گئی تھی، ان سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا، یہ حکومت پاکستان نے کہا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 6 لاکھ روپے جو سالانہ کماتا ہے، یعنی مہینے کے 50,000 روپے جس کی آمدنی ہے، اس پہ انکم ٹیکس لگے گا، اور نون لیگ کی حکومت نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو جس کی انکم مہینے کی 50,000 روپے سے زیادہ ہے وہ انکم ٹیکس اس پہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بجٹ میں 12 لاکھ روپے تک
ٹیکس چھوٹ دے دی گئی تھی، لیکن 12 لاکھ تو دور کی بات، 6 لاکھ روپے اور اس سے زیادہ جس کی انکم ہے وہ انکم ٹیکس کے دائرے میں آئے گا، وہ ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں ابھی تک 1-2 دنوں میں۔ اس کے علاوہ اہم خبر آج کی یہ ہے کہ افغانستان میں 6.1 شدت کا زلزلہ ہے۔ یہ افغانستان کے صوبے پتیکا کے ضلع گیان میں آیا ہے، اور اس سے 1000 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور 2000 سے زیادہ گھر اس میں منہدم ہو چکے ہیں، مکمل طور پہ وہ گر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے طالبان نے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس سے ریکویسٹ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل ورلڈ کو، اسپیشل پاکستان کو ان کی مدد کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایک اہم خبر تھی اس حوالے سے۔ 1-2 اور خبریں آپ کی انٹرنیشنل میڈیا سے، 1-2 اور خبریں ہیں وہ آپ کی نظر میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ چائنا پاکستان کو $2.3 بلین دینے پر راضی ہو چکا ہے، کیونکہ اب چائنا دیکھ لیا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو IMF سے ملنے والا ہے، تو انہوں نے اپنی سیف سائڈ دیکھنی تھی، لہٰذا اب وہ بھی $2.3 بلین پاکستان کو دے گا، جس سے ڈالر کی مزید قیمت گر جائے گی، اور IMF کے ساتھ معاملہ طے پانے پر ہی آج $3 ڈالر گر گئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈالر مزید $10 تک گرے گا ایک ہفتے کے اندر اندر۔ یہ اس طرح کا ایکسپرٹس جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں۔ 1-2 اور خبریں آپ کی نظر میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی UAE نے سوڈان میں ایک پیکج منظور کیا ہے $6 بلین کا، جس میں سے $4 بلین تو وہ وہاں پہ ڈیم بنانے پہ لگائیں گے، اور $2 بلین جو ہے وہ اور پروجیکٹس ہیں جن میں زراعت میں وہ ڈیولپمنٹس کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اور وہاں پہ جو انڈسٹری کے ریلیٹڈ اور ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں وہ انویسٹ کریں گے۔ تو اس طرح پاکستان کو چاہیے کہ جو ہمارے اسپیشل جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آئے، ان سے انویسٹمنٹ لے کر آئے گا تو ملک میں ترقی بڑھے گی، نوکریاں بڑھیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور جو بہت زیادہ ایک ان امپلائمنٹ ہماری قوم میں ایک ریشو ہے، بہت زیادہ یوتھ ہے اور ان امپلائڈ ہے، یہ ایک بہت بری بات ہے۔ اس کو انشاءاللہ اس طرح جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، باہر کے ملک کے لوگ ادھر آ کے پروجیکٹس لگائیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی، اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی کام اس میں مل جائے گا۔ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے حکومت کو اچھی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، میرے ساتھ جڑے رہیں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔